پر ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. کل ہم نے ہیئرنگ میں سنا کہ سارے ججز نے اپنے کمنٹس دیے جو کہ بالکل ڈفرینٹ تھے اور اپوز کر رہے تھے جو ان کی بات تھی, اور 23 دسمبر کی جو ورڈکٹ تھی اس کو جو ہے اس کا ساتھ دے رہے تھے. لیکن آج ہم نے سنا جو ہیئرنگ ہے اس میں تھوڑے سے جو ہے وہ جسٹس نعیم اختر صاحب نے ڈفرینٹ بیان دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی سویلین عدالت اور جو ہے ملٹری عدالت اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, یہ دونوں سملر ہیں. تو میرا سوال جو ہے اس کے اوپر ایک اٹھتا ہے جو شاہد صاحب سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, اگر یہ دونوں عدالتیں سملر ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم سویلین کو اٹھا کے جو ہے وہ ملٹری عدالت میں لے جائیں. یعنی کہ ایک بڑا ایک نہیں, جس طرح آپ نے کہا نا وہ میں جو سمجھا ہوں, کیونکہ ابھی تک تو کہتے ہیں جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا, یہ علامہ اقبال کا شعر ہے ماشاءاللہ. اور یہ شاخ نازک پر آئینی بینچ کی تشکیل کی گئی ہے. اس کے ابھی زمین پر پاؤں نہیں لگے, ابھی 26ویں ترمیم ان کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے جس کے تحت یہ بنی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہمیشہ رہے گا جب تک یہ فیصلے کرتے رہیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ جیسے بہترین دماغوں والے ہی ڈھونڈے گئے جنہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا جو اسپیشل سیٹوں کے لیے مخصوص سیٹوں کے لیے تھا. تو یہ تو رہے گا, یہ سوال موجود رہے گا. آپ دیکھیں کہ افتخار چودھری ہو, منیر ہو, ثاقب نثار ہو, یا اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو جو پوری دنیا کے سب سے بڑے جسٹس ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اینٹ سینٹ بجا کے رکھ دی. یہ سوال رہے گا کہ آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ انہوں نے کیا کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیگریڈیشن ہے یا اس کی اہمیت اور حیثیت ہے وہ آپ لوگوں نے مل کے ختم کی. پوری جوڈیشری کو جو افیکٹ کیا. یہ تو پہلا تو یہ جو ایگزیکٹوز جو ہیں وہ اٹھ کے جوڈیشری کے اندر مرج ہو گئے ہیں یا جوڈیشری کو ایگزیکٹوز نے سنبھال لیا ہے, یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کوسچن مارک ہے. اور دوسری بات یہ کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو کوئی لا جو ہے سپرسیڈ نہیں کر سکتا, بیسک لا. ہاں کوئی بھی. اب آپ دیکھیں کہ اگر آرمی ایکٹ بھی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چیز ہے, آپ نے جب اس کو کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کی ایک ورڈکٹ دے دی تو اس کی حیثیت جو ہے وہ کوئی بھی آرمی ایکٹ یا کوئی اور لا جو ہے وہ اس کو ڈیمولش نہیں کر سکتا, اس کو ختم نہیں کر سکتا یا اس کی جگہ نہیں لے سکتا. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنری جو وائلیشن ہے یہ بھی بالکل وہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس سے آگے میں جاؤں گا کہ پاکستان میں جو دستور ساز اسمبلی ہے وہ 71 کی گنی گئی, حالانکہ وہ بھی دستور ساز اسمبلی نہیں تھی کیونکہ وہ ایک ملک کا حصہ ٹوٹ گیا تھا, نیا ملک بن چکا تھا. الیکشن تو ہوئے تھے وہی, اسی نے بنایا 1973, لیکن اس سے مان لیا گیا, اس سے کہا یہ دستور ساز اسمبلی ہے. آپ کو پتہ ہے دستور ساز اسمبلی کیا ہوتی ہے؟ جو بیسک آئین بناتی ہے جی. وہ قوم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دستور ساز اسمبلی ہے, آپ اس میں بتائیے کہ یہ لوگ درست ہیں کہ نہیں جو آئین بنائیں گے. وہ نہیں تھی, وہ بنائے گی, چلو خیر وہ اس کو مانا گیا اور آپ کہتے ہیں متفق کا آئین بنا جو پاکستان کی تاریخ میں بہترین حرفوں میں لکھا جائے گا. جو بنانے والے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اب جو بیسک ڈھانچہ اس میں کیا لکھا, یہ سپریم کورٹ ہے, یہ آرمی ہے, یہ ایگزیکٹو ہے, 3 ادارے ہو گئے, یہ عدلیہ ہے, یہ قانون ساز ادارہ ہے, اور یہ افواج پاکستان ویسی منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر آتی ہے, وہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہو گیا. یہ 3 انہوں نے بنا دی ایک سلسلہ. اس میں بنیادی جو تبدیلی ہے, اگر ڈھانچے کو ہی آپ نے مسپار کرنا ہے یعنی کہ نئی شیپ دے دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمام اداروں میں جس طرح ایک میں اور مجھے یاد آ جائے میں بات کرنے دیں کہ تینوں ہی جب آپ عدلیہ میں 2 عدلیہ بنا دی ہیں تو ہیلتھ میں بھی 2 ہیلتھ بنائیں, ایجوکیشن میں 2 ایجوکیشن بنائیں, ڈیفینس میں 2 بنائیں, اور ایک ملک میں 2 حکومتیں بنائیں. ہاں, تیسرا یہ بھی کریں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی سوال ہے, میں نہیں اس کو کر رہا کیونکہ یہ چل رہا ہے, کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ اگر آرمی کہتی ہے کہ ہم نے اپنے قانون کے تحت بندے کو پروسیڈ کرنا ہے تو وائی ناٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو وائلیشن کرتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں عدالت بنا لے, ایجوکیشن بھی بنا لے. شاہد صاحب آپ کی تو ان باتوں سے یہ ایک بو آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی جو ہے وہ 2 بن جائیں. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں, وزیر اعظم میں 2 بنے, ہاں وہی وزیر خزانہ بھی 2 بنے,
जिसको जो पसंद है वो اس کی رائے بن جائے, یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ یعنی کہ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ داغ بیل تو اسی کی بیٹھ رہی ہے. یہی سٹینڈرڈ, یہی بینچ مارک سیٹ ہو رہا ہے کہ جب ہر چیز جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں تو پھر اس میں بھی ڈبل سٹینڈرڈز کر لیں. یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا, 2 اسپیکر ہوں, 2 وزیر اعلیٰ ہوں, یعنی ہر 2 ہوں. بالکل, ایک صبح کو کام کرے, ایک رات کو کام کرے. اور آپ دیکھیں یہ ہے مذاق پوری دنیا میں. ہم واحد قوم ہیں جو آج تک کہتے ہیں کہ بھئی ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے, ایک ہم ہیں جنہوں نے اپنی ہی تصویر کو لیا ہے بگاڑ. وجہ یہ ہے کہ کیا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک دنیا میں اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اختیارات دیے ہیں امانت کے طور پر, تو عرصت بھی محدود ہے. اس کو چاہیے کہ نہ پیدا کرے, موٹی کتابوں میں نہ لکھا ہو, نہ کہ دوسرے یلو پیجز پر لکھا ہو. پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی, یہ دیکھو کسی کو سارے ملک کو تو نہیں یہ کچھ کر لیں گے. اب عدلیہ کا یہ کبھی جب اٹھاتے ہیں, فوجی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے تو یہ جو حلف اٹھا لیتے ہیں فوراً ہی آدھے رہ جاتے ہیں, تو ان کو غیرت نہیں آتی کہ وہ حلف کیوں اٹھاتے ہیں. بالکل, کیوں اٹھاتے ہیں. اور شاہد صاحب جو ہے جسٹس نعیم صاحب کی بات سے کہ دونوں عدالتیں سملر ہیں, اس سے ایسا نہیں یعنی کہ ہم نے اسی چیز کو چوز کیا کہ جو ہے وہ ہمارے 85 سویلین جو ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرائل لی جائے انڈر دا آرمی ملٹری کورٹس, لیکن کیا اس کو الٹ بھی تو ہو سکتا ہے, یہی میں کہنا وائس ورسا. بلکہ جب بات کی تھی تو میرے ذہن میں یہی آیا. ہاں, اٹ از اے وائس ورسا کہ آرمی جو پرسونلز ہیں ان کو پھر سویلین کے تحت جو ہے وہ ٹرائل میں کہہ رہا تھا. مطلب آپ نے میرے منہ کی بات پکڑ لی, میں بڑا اچھا آپ نے, یعنی یہی چیز الائنمنٹ میں ہم دونوں برابر ہیں کہ ہم تو اس میں سوچ میں خبر ڈرے رہتے ہیں نا, ہم ڈری قوم ہے کہ یار یہ جج صاحب نے کیا کہہ دیا. جسٹس مسرت جمالی نے کیا کہا, اس نے یہی کہا نا کہ بھئی آپ جو یہ جب ایف آئی آر درج ہوئی ہیں تو یہ تو ہوئی ہیں دوسری دفعہ کے تحت, اس میں ایمرجنسی بھی نہیں تھی, مارشل لا بھی نہیں تھا, تو پروسیڈ کیسے ہوئی. بہت بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. ایسے ہی ہے نا. جی. دوسرا پھر جمال مندوخیل نے جو کہا, انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 38 سال میں نے اپنا نوکری کی ہے, ایز اے وکیل بھی رہا ہوں تو جج بھی رہا ہوں, میں اتنا سمجھدار آج بھی نہیں ہو سکا. کیا سامنے بیٹھا ہوا آدمی جو ہے ایک افسر ہے, وہ اتنا ہو گیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا بندہ بری ہوا سزا دے دے. ابھی ہوا نا, پتہ نا آپ کو. جی جی. یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بندہ بری 150 کے قریب جو ہے وہ آج منظور ہوئی ہیں ان کی ضمانتیں, جو ڈی چوک پہ ہوا تھا اس پہ. دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اتنی دیر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو نہیں پتہ, یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, ہم دن بدن نفرت پھیلا رہے ہیں. اس میں روات میں جو پٹھان رہتے ہیں, مجھے افغانی بڑی دیر سے رہ رہے ہیں. اور آپ دیکھا بلکہ حکومتی لوگوں نے کہا, میں نے ٹی وی پر دیکھا, انہوں نے کہا یہ جو جناح سپر مارکیٹ ہے, جو کورڈ مارکیٹ ہے, یہ سارے ساتھ جو گاؤں ہے بڑا مشہور گاؤں ہے جیسا آرکائی بنا ہوا ہے, تو یہ سب لوگ پٹھان تو ہمیں چائے بنا دیتے رہتے بیچارے. 35 سال سے انہوں نے نفری پولیس جس طرح کرتی ہے, پولیس کا کام ہے نفری پولیس کا, 2000 بندہ پکڑ لیا ہے, 5000 بندہ پکڑ لیا ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو میڈیا ہے پاکستان میں, کوئی میں میڈیا کو اتنے سٹینڈرڈ کا نہیں طرح گنتا, یا انویسٹیگیٹر ہونے چاہیے جرنلسٹ, ایک آدمی کو جا کے پوچھے. تھوڑا سا ایک چیز کہوں گی, میرے خیال میں پاکستان کا جس طرح سارا سٹینڈرڈ چل رہا ہے اس کے لحاظ سے میڈیا بھی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے چل رہا ہے. تو سٹینڈرڈ جو ہے وہ بینچ مارک کو ہی ہٹ کرتا ہے, تو بینچ مارک اگر پاکستان ہے اور اس کی ہر چیز ہے تو پھر میڈیا بھی اسی کے لحاظ سے. سوری آئی ایم فیورنگ اٹ بٹ اٹ از اے فیکٹ. اچھا دوسری میں وہ بات کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا, پتہ کہ ہمارا میڈیا جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں, جنرل باتیں کر رہے ہیں, اگر کوئی آدمی پروسیڈ ہوا ہے, سزا ملی ہے, تو ایک بندے کے پیچھے یورپ والے ایک جرنلسٹ گاؤں میں پہنچ جاتا ہے, رہتا ہے بکاتا کہ یہ بندہ کون تھا, ویسی کرمنل تھا, انہیرٹ تھا, جینیٹک تھا, یا سزا غلط ملی, جس جج نے دیا کہاں کا رہنے والا تھا, اس کی رشتہ دار اتنی تھی, وہ زمین کا تنازع تو نہیں تھا. یعنی بہت بال کی کھال اتارتے ہیں. یہاں تو جو مر گیا وہ مر گیا, بچ گیا تو بچ گیا, تو ہم پھر روزانہ کرنٹ افیئر کے اوپر بیٹھ کے ہم پھر اس طرح کی جنرل سی باتیں کریں. اور دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک آفیسر جو ملٹری کورٹس ہے اس میں جو آفیسر ہیئرنگ آفیسر ہوتا ہے وہ پورا کیس سنتا ہے, اور وہ جو ہے ورڈکٹ نہیں دیتا,
ورڈکٹ وہ آفیسر دیتا ہے جس نے کیس نہیں سنا ہوتا, اور وہ اس ہیئرنگ آفیسر کا جو ہے وہ سینئر ہوتا ہے. تو دس از ویری اسٹرینج کہ ہم یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے کہ ایک بندہ جب آپ اس کو سنیں, اسے بغیر سنے آپ اس کو جو ہے سزا نہیں دی جا سکتی, ہاں انہرڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز کو کنڈیم کیا جاتا ہے, اور آپ ملٹری عدالت میں دیکھیں کہ یہ چیز بالکل ہی برعکس ہے. وہ بندہ کس طرح جو ہے ایک چیز کا ڈیسیژن لے سکتا ہے جس نے اس ملزم کو سنا ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سننے والا تھا کورٹ, اس نے اس کی وہ چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا, اسی لیے سینئر نے ورڈکٹ دینی. تو سینئر جو ہے obviously ایکسپرٹیز, پرانی ہسٹری میں لے گئے, ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کے لحاظ سے زیادہ ہوگا, تو وہ شاید اگر اس جو ہے وہ ایکیوزڈ کو سنے تو اس کا فیصلہ ڈیفر کر جائے. یہ تو عین اسلامی بھی ہے, ایز دوسرے لا بھی, بالکل. لیکن مجھے بڑی پرانی ہسٹری میں اب لے گئے. یہ میگنا کارٹا 1500 کسی سن میں. میگنا کارٹا سے پہلے جو بادشاہ ہوتا تھا وہ جس کو مرضی بیٹھا بیٹھا ہی نچ اس نے صحیح مار دی تو سزا دے دیا, یعنی اس کو یہ صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا. بالکل. وہاں میگنا کارٹا یہ معاہدہ ہوا تھا عوام کے اور بادشاہ کے درمیان, یعنی جو کنگ تھا, کہ بات تو کر لینے دو. بالکل. دس از اے فرسٹ اسٹیپ ٹو ورڈ دا جسٹس. بالکل. ان کا بات تو کر لینے دو, پھر مرضی کر لینا, پھر انجسٹس ہوگا اگر بندہ بے گناہ ہے تو. بالکل. اس کا مطلب ڈبیٹ شروع ہوگی. 1500 رائے کتنا ہے, ہم نے 900 سال بعد وہی کام کیا. 900 سال بعد. اور آپ یہ دیکھیں یہ تو اب ایکسپوز ہو رہا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے ملٹری کورٹس میں چل رہا تھا, کہ انہرڈ جا رہا ہے نا چیزیں. ایک اور بات میری ذہن میں آ گئی ہے کہ اگر سپوز عام طور پر پرسیپشن, سپریم کورٹ نے کہا, میں نے نہیں کہا, سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنا فوجی عدالتوں میں تو کیس کا جاتا ہی وہ اس کو سزا ہوتی ہے. یہ لفظ بولے انہوں نے, میں نے نہیں بولے. انہوں نے ملٹری کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپروول ہوتی ہے نا, اوپر سے اپروول ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے اپروول کون دیتا ہے, اس سے کچھ بڑا افسر دیتا ہوگا. جی بالکل. تو بڑے افسر کی اپروول دی, کو نیچے والا جو افسر کرنل صاحب ہے وہ سزا اس کو بری کر دے گا؟ نہیں, ہونا تو یہی چاہیے. تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن ہونا تو یہی چاہیے. آپ بتائیں نا کیا ہوگا؟ ہونا یہی چاہیے کہ جو ہے نیچے والا جو ہے وہ اس کو بری نہیں کر سکتا. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی افسر ہو, وہ اس کو سنے, کیس کو سنے, اور پھر اس کے لحاظ سے فیصلہ. کچھ بغیر فیصلے بھی لکھے نہیں گئے. دوسرا, آدمی کو اگر آپ ایک دن بھی رکھتے ہیں, بند رکھتے ہیں, اس کی آؤٹ سیٹ آف ہیئرنگ کیا ہے, سیکیورٹی لائف کو آپ پابند رکھتے ہیں, بعد میں بندہ بری ہو جاتا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ آؤٹ سیٹ آف ہیئرنگ کیا ہے, یہ جو آج ساری ہوئی اس کی کیا ہے؟ دیکھیں اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ جسٹ آپ ہمیں سیٹسفائی کریں کہ کیا جو ہے وہ آرمی ملٹری کورٹ میں جو ساری چل رہا ہے, پروسیجر چل رہا ہے, وہ ساری ٹرائل جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہے. اب اکارڈنگ ٹو لا از دین اگین اے کوسچن مارک. جب وہ انڈر کانسٹیٹیوشن ہی نہیں چل رہا تو پھر ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو واٹ از دا لا؟ میں تو اس میں نا پھر لاسٹ کمنٹس میں یہ دوں گا کہ جو بینچ بھی سن رہا ہے, سب سے پہلے تو اسے چاہیے کہ فیصلہ کرے کہ ہم کیوں سن رہے ہیں. اگر سب جوڈس کیس ہے بینچ بننے کا بھی, جس کے تحت 26ویں ترمیم ہے, تو سن کیوں رہا ہے؟ دس از اے کوسچن. بالکل. اگر سن رہا ہے تو جب تک رزلٹ نہیں آتا قوم کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے فیصلہ کیا آئے گا. بالکل. کیونکہ آپ نے خود ہی کہا, آپ بھی لائر ہیں, کہ ایک دن اور بات نظر آتی ہے, اور آپ تو روزانہ ہوتے ہیں, جج برہم ہو گیا جی, کس پر ایکشن پر برہم ہو گیا, بعد میں ایکشن کیا, کیوں فیصلہ ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ برہم ہی نہیں ہے دنیا میں, صرف انصاف کو ججز بتاتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں, بحث نہیں کرتے. میرا تو یہ اس میں یہ المیہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے ایک سوالیہ نشان کے ساتھ ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلنی چاہیے یا کہ سویلین میں چلنی چاہیے. ایسا کون سا ایویڈنس ہے جو کہ سویلین کورٹ میں دیا جاتا ہے اور وہ جو ہے اس کے اوپر سویلین جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں, لیکن وہی ایویڈنس جب ملٹری کورٹ میں دیا جاتا ہے تو وہاں پر ان کو سینٹینسڈ کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارے جو ملک کے مذاکرات ہیں وہ بھی ایک کوسچن مارک ہیں کہ کیا وہ مذاکرات جو ہے
وہ عوام کے لیے ہو رہے ہیں یا پارٹیز کے اپنے مفاد کے لیے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اور شاہد صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.